تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے، تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے، چھت تو چھت ہے وہ پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچے۔ تعصب کہتے ہیں دشمنی کو، حسد کو، جلن کو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اگر ہمارا کوئی مومن بھائی زیادہ ترقی کر لے، زیادہ پیسہ کمانا لگے، اس نے اچھی بلڈنگ بنوا لی، اچھا مکان بنوا لیا، وہ اچھا کھانے پینے لگا، اچھا پہننے لگا، تو دوسرے کو حسد ہونے لگتا ہے، وہ دشمنی رکھنے لگتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے۔ اسلام بڑا پوتر مذہب ہے، بڑا پاک اور صاف دین ہے۔ اس دین کو اس طریقے سے رائیگاں نہ جانے دو کہ اگر کسی مومن بھائی کی ترقی سے ہم جلتے ہیں تو ہم اس سے نہیں جلتے، بلکہ اپنی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے، چھت تو چھت ہے وہ پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک خالق حقیقی کی عبادت کا ذکر فرمایا، جو ہمارا خالق حقیقی ہے اللہ نے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ اور دوسری بات والدین کی محبت، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی فرما برداری کا ذکر فرمایا، جو اس دنیا میں لانے کے لیے ہمارا ذریعہ بنے، اس دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ہماری پرورش کی، اپنے آرام کو قربان کیا، جوانی تک پہنچایا، تمام کامیابیاں انہی کے ذریعے ہم کو نصیب ہوئیں، دنیا دیکھی تو ہم نے ان کے ذریعے دیکھی، تو انہی کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ تو یقین پختہ نہیں جن کا رہا ماں کی دعاؤں پر، یقین پختہ نہیں جن کا رہا ماں کی دعاؤں پر، سمندر میں بھی ان کے ہاتھ مچھلی تک نہیں پہنچے، سمندر میں بھی ان کے ہاتھ مچھلی تک نہیں پہنچے۔ اور بتاؤ خواجہ اجمیر تک وہ خاک پہنچیں گے، بتاؤ خواجہ اجمیر تک وہ خاک پہنچیں گے، بتاؤ خواجہ اجمیر تک وہ خاک پہنچیں گے جو نظام الدین کے شہر دلی تک نہیں پہنچے، جو نظام الدین کے شہر دلی تک نہیں پہنچے۔ اور عقیدے کے تحفظ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سوچیں۔ عقیدہ بڑی اہم چیز ہے، ایمان بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ ہے، ایمان ہمارا سلامت ہے، تو ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری ہماری قبول ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، تو ہم کتنی ہی عبادتیں کر لیں، کتنی ہی ذکر کی محفلیں سجا لیں، کتنے ہی سجدے کر لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی حج کر لیں، اگر ایمان ہمارا نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ شفاعت میرے مصطفیٰ کی میدان محشر میں تبھی نصیب ہوگی جب ہمارا ایمان سلامت ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر رائے کے برابر بھی اگر ایمان ہمارا سلامت ہے، ہمارے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر واجب ہے۔ ایمان نہیں ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایمان بہت اہم چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مہتوپورن چیز ہے ایمان۔ ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس پوری زندگی رہی،
ایمان ہمارے پاس رہا پوری زندگی، ہم عبادتیں کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، بڑے پرہیزگار رہے، تہجد بھی ہم نے پڑھی، 5 وقتہ نمازوں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، عیدین کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، تمام تر عبادتیں ہم نے کی، مگر مرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے پاس نہ تھا تو کوئی عبادت ہمارے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر ایمان ہمارے ساتھ نہ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بلڈنگیں بنا لی، ہم نے جائیداد اکٹھی کر لی، ہم نے بہت مال و دولت اکٹھا کر لیا، ہم کامیاب انسان ہیں، ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی، ہم نے ڈاکٹری کر لی، ہم نے انجینئرنگ کر لی، ہم کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائیں۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ تو عقیدے کے تحفظ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سوچیں، عقیدے کے تحفظ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سوچیں، جو میرے احمد رضا کے بریلی تک نہیں پہنچے، جو میرے احمد رضا کے بریلی تک نہیں پہنچے، اور رضا کی شاعری پہ تبصرہ کرنے چلے ہیں وہ، رضا کی شاعری پہ تبصرہ کرنے چلے ہیں وہ۔ میرے رضا کی جو شاعری ہے، اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، جو میرے احمد رضا نے کلام لکھے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے۔ غیر عالم میرے اعلیٰ حضرت کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا بھی ہے تو ہمارے ذہن و گمان کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یہ بول کیا رہا ہے، کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنا ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنا ہے تو عشق رسول دل میں ہونا چاہیے، اور علم ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ علم کی روشنی اگر ہمارے پاس ہوگی، عشق رسول کی محبت رسول کی دولت ہمارے پاس ہوگی، تبھی ہم میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کو، ان کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ٹچے مچے کہتے ہیں کہ رضا کی شاعری پہ تبصرہ کرنے چلے ہیں وہ، رضا کی شاعری پہ تبصرہ کرنے چلے ہیں وہ۔ ارے جن کے ہاتھ اردو کی پہیلی تک نہیں پہنچے، اردو کی پہیلی کو سمجھ نہیں پاتے، رضا کی شاعری کو کہاں سے سمجھیں گے؟ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتار کو دیکھ کر تو اہل عرب بھی حیران ہیں۔ اہل عرب نے جب میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتار کو دیکھا تو ان کی عقلیں بھی حیران رہ گئیں۔ تو یہ کہاں سے ٹچے مچے آ جاتے ہیں کہ رضا کی شاعری پہ تبصرہ کرتے ہیں؟ میرے رضا با کمال ہیں۔